ہمارے سفیر کو قتل کیسے کیا؟ تو پیغام لے کر گئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، 3000 کا لشکر بھیجا، عبداللہ بن رواحہ کو اس پہ سپہ سالار مقرر فرمایا۔ جب وہاں پہنچے روم میں، جا کر دیکھا کہ 2 لاکھ فوج جمع ہے۔ کتنی؟ 2 لاکھ۔ اور ایک روایت میں آیا کہ 3 لاکھ کی تعداد شاہ روم نے جمع کر لی تھی۔ اب ہمارے پاکستانی لبرل ہوتے بولتے اتنی بڑی تعداد، پیچھے ہٹ جاؤ۔ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں فوج مضبوط تو ملک مضبوط، فوج کمزور تو ملک کمزور، تو اپنی فوج کو اور مضبوط کریں۔ اور الحمدللہ ہماری فوج وہ ہے کہ جو شہادت کو زندگی سے زیادہ عزیز سمجھتی ہے۔ وہ پیشاب پینے والی قوم کو کیا پتہ شہادت کیا ہوتی ہے؟ آب زمزم پینے والی قوم سے پیشاب پینے والی قوم کوئی مقابلہ کر سکتی ہے؟ شہادت تو بندہ مومن کی شان ہے۔ تو بندہ مومن کی یہ علامت ہے کہ وہ اپنے آلات پر بھروسہ نہیں کرتا بلکہ وہ اپنے ایمان پر بھروسہ کرتا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاصد بھیجا شاہ روم کے پاس، روم کا جو بادشاہ تھا۔ اب قاصد کسی بھی ملک کا ہو، جو کسی بھی ملک کا پیغام لانے والا ہوتا ہے، سفیر ہوتا ہے، اس کی بڑی عزت ہوتی ہے، اس کو باقاعدہ ہر جگہ عزت دی جاتی ہے۔ تو قاصد کی شروع سے سفیر کی بڑی عزت ہوتی ہے۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سفیر بنا کر بھیجا شاہ روم کے پاس۔ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سفیر کو، اس قاصد کو قتل کر دیا، ان کو شہید کر دیا۔ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3000 کا لشکر بھیجا جنگ کے لیے۔ جنگ موتا ہوئی مدینے سے دور۔ موتا بھی اردن کا شہر ہے، اردن کا ایک شہر ہے موجودہ دور میں، اس کا نام تھا موتا۔ 3000 کا لشکر بھیجا جنگ کرنے کے لیے کہ ہمارے سفیر کو تم نے شہید کیسے کیا، ہمارے سفیر کو شہید کیسے کیا، قتل کیسے کیا۔ تو پیغام لے کر گئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، 3000 کا لشکر بھیجا، عبداللہ بن رواحہ کو اس پہ سپہ سالار مقرر فرمایا۔ صحابہ کرام گئے، اسلحہ مکمل طور پر نہیں تھا، 3000 کا لشکر تھا لیکن مسلح نہیں تھا پورا، سب کے پاس اسلحہ نہیں تھا، سب کے پاس ہتھیار نہیں تھے، لیکن نکل پڑے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر۔ جب وہاں پہنچے روم میں، جا کر دیکھا کہ 2 لاکھ فوج جمع ہے۔ کتنی؟ 2 لاکھ۔ اور ایک روایت میں آیا کہ 3 لاکھ کی تعداد شاہ روم نے جمع کر لی تھی۔ اب ہمارے پاکستانی لبرل ہوتے بولتے اتنی بڑی تعداد، پیچھے ہٹ جاؤ۔ وہ صحابہ تھے، 3000 کے مقابلے میں 2 لاکھ، کتنی بڑی تعداد ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے صحابہ کرام کو ایک خطبہ دیا، وہ خطبہ میں آپ کو سناؤں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا یا قومی واللہ ان التی تکرہون للتی خرجتم تطلبون الشہادہ، یعنی اے میری قوم، اللہ کی قسم تم شہادت کی آرزو میں اپنے گھروں سے نکلے ہو۔ ہم دشمنوں سے کبھی بھی تعداد، طاقت اور کثرت کے بل بوتے پر جنگ نہیں کرتے، تم اس دین کے سہارے جہاد کرتے ہو جس کے ذریعے اللہ نے ہمیں عزت عطا فرمائی۔ سینہ تان کر میدان کی طرف چلو، 2 بھلائیوں میں سے ایک نصیب ہو جائے گی، یا تو اللہ فتح عطا فرمائے گا یا شہادت عطا فرمائے گا، یا تو فتح ملے گی یا شہادت ملے گی۔ یہ گفتگو کی عبداللہ بن رواحہ نے، یہ ایمانی گفتگو سن کر تمام صحابہ کرام کہنے لگے واللہ صدق ابن رواحہ، اللہ کی قسم ابن رواحہ نے سچ کہا، عبداللہ بن رواحہ نے سچ کہا۔ 3000 کا لشکر اور 2 لاکھ کی تعداد سامنے، صحابہ کرام نے حملہ کیا، ان کے کئی لوگوں کو قتل کیا، کئی لوگوں کو بھگا دیا، اور اللہ نے فتح عطا فرمائی جنگ موتا میں، عظیم و شان فتح۔ اس جنگ میں حضور علیہ السلام تشریف نہیں لے گئے تھے، صرف صحابہ کو روانہ فرمایا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بصارت کا عالم دیکھیں، یہ مسلم شریف کی حدیث، صحیح حدیث پاک ہے، حضور مدینے میں تھے اور موتا میں جنگ ہو رہی ہے، کئی میل کا فاصلہ ہے، وہاں صحابہ کرام جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیثوں میں آتا ہے کہ حضور بظاہر دیکھ رہے تھے اور مدینے میں لوگوں کو بیان کر رہے تھے کہ ابھی جھنڈا علم عبداللہ بن رواحہ کے پاس ہے اور اب ان کو شہید کر دیا گیا، اور اب جھنڈا جعفر طیار نے لے لیا۔ یہ سرکار مدینے میں بیٹھ کے بتا رہے ہیں، اور جنگ کا ہو رہی ہے موتا میں، حضور فرما رہے ہیں اب جھنڈا علم یہ جعفر ابن طیار نے لے لیا، انہوں نے جھنڈا سنبھالا اور لوگوں کو لیڈ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اور اب جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید نے لیا اور انہوں نے حملہ کیا، اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ یہ سرکار مدینے میں بیٹھ کے دیکھ رہے تھے، مدینے میں بیٹھ کے دیکھ رہے تھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو غیبی علوم عطا فرمائے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی عطا سے یہ ملا کہ آپ جو چاہیں دیکھ لیں، جو چاہیں سن لیں۔ یہ صحیح حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں اپنا رکوع اور سجود پورے کرو، میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، مجھے خبر ہے تمہارے رکوع کی اور سجدوں کی، یہاں تک کہ اپنے خشوع خضوع پورے کرو۔ خشوع خضوع ایک کیفیت کا نام ہے کہ خوف، گڑ گڑاہٹ، عاجزی، یہ اپنی نماز میں بندہ لے کر آئے۔ حضور فرماتے ہیں میں تمہارے خشوع خضوع پر بھی مطلع ہوں، تمہاری دلی کیفیات کو بھی جانتا ہوں، لہذا اپنے رکوع اور سجود پورے کرو اور میں خشوع اور خضوع پیدا کرو۔ یہ اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا۔ تو اب صحابہ کرام پیچھے نہیں ہٹے بلکہ حملہ کیا، اور ایسا حملہ کیا کہ ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ بھاگ گئے، اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ تو کبھی بھی مسلمان اپنے ہتھیار پر تو بھروسہ کرتا ہی نہیں ہے۔ علامہ اقبال فرماتے نا، کافر ہے تو تیغ پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے کہ بے تیغ ہی لڑتا ہے سپاہی۔ آج جنگ بدر ہمارے سامنے نہیں ہے، پر ڈنڈے تھے مسلمانوں کے ہاتھ میں، صرف 8 تلواریں تھیں، لڑے اور جیت گئے۔ ایمان بہت بڑی چیز ہے، ایمان نہیں تو کچھ نہیں، ایمان ہے تو پھر شہادت کی بہاریں ہیں۔
اگر بندے میں ایمان ہی نہیں ہے، نفاق بھرا ہوا ہے دل میں اور بالکل گھٹیا باتیں کرتا ہے، امن کی باتیں کرتا ہے، جنگ کی حالت میں امن کی باتیں کرنا یہ سب سے بڑی منافقت ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جنگ کی تمنا نہ کرو، لیکن اگر مقابلہ ہو جائے تو پھر ثابت قدم رہو اور پھر بتاؤ کہ ہم کیا چیز ہیں۔ اور صحابہ کرام نے یہ کر کے دکھایا۔ تو قرآن مجید میں یہ بہترین اصول بیان فرمائے گئے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے ایمان والو جب کسی قوم سے تمہارا سامنا ہو جائے دشمنوں سے تو پھر ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ، اور ساتھ اللہ کا ذکر بھی کرتے رہو، کثیرا لعلکم تفلحون، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو تاکہ اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے، اور وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی کرو۔ اور کتنی خوبصورت بات فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی کہ اسی کتاب سے اللہ تعالیٰ قوموں کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بات طے ہے، جب تک مسلمانوں نے قرآن و حدیث پر عمل کیا، مجال ہے کہ کوئی کسی مسلمان ملک کو میلی نظر سے دیکھ سکے۔ 600 700 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے، کیا تھا کہ ان کا قرآن پر عمل تھا۔ وہ قرآن کے خلاف کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے، قرآن کے حدیث کے خلاف کوئی بات، اپنے اسلام اور دین کے خلاف کوئی بات نہیں سنتے تھے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں کرتے تھے، دین پر ثابت قدم تھے، دین کے لیے مضبوط تھے، دین ان کے اندر تھا، ہماری زبانوں پر ہے، اندر نہیں ہے۔ ایک آش اندر آ جائے، جب اندر آ جائے گا تو انشاءاللہ ہمارا اندر کا باہر کا سب ایک جیسا ہو جائے گا، اور پھر جو بولیں گے نا وہ تاثیر کا تیر بن کر اترے گا سامنے والے کے دل میں۔ دیکھیں گے تو دیکھنے سے ہی بندہ جو ہے نا پگھل جائے گا۔ بندہ مومن، حدیث پاک میں کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے بچو کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، یہ حدیث ہے۔ وہ اللہ والوں کی نظر ہوتی ہے، دل کی دنیا بدل جاتی ہے بھائی، ایک نظر پڑتی ہے دل کی دنیا تبدیل ہو جاتی ہے۔ مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، تو اللہ یہ نور ہمیں عطا فرمائے۔